مرکزی حکومت کی جانب سے لائی گئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مختلف منفی اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک تعلیمی کارواں پورے ملک کے دورے پر ہے۔ آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ کی جانب سے نکالا گیا یہ تعلیمی کارواں ان دنوں مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے ناندیڑ پہنچا۔ ناندیڑ کے اردو گھر میں تعلیمی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ قومی تعلیمی پالیسی، مواقع اور چیلنجز کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ کے مرکزی ذمہ داران نے شرکت کی اور اپنے تاثرات ظاہر کیے۔ آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ اور شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے اشتراک سے منعقدہ اس تعلیمی سیمینار میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اپارچونٹیز اور چیلنجز کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں مرکز کی مودی حکومت کی جانب سے ملک کے تعلیمی نظام میں لائی جا رہی مثبت اور منفی تبدیلیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اقلیتی تعلیمی اداروں کو اپنے تعلیمی نظام میں بہتری لانے اور طلبہ کو معیاری تعلیم دلانے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ دراصل تعلیمی کاروان کا 14واں کارواں یہ تھا جو مختلف اضلاع سے ہوتے ہوئے ناندیڑ سے گزر رہا تھا، تو ہم نے اس سے استفادے کے لیے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 پر یہ سیمینار منعقد کیا تھا۔ الحمدللہ بہت کوالیفائڈ مقررین نے اس پر اچھی طرح سے روشنی ڈالی اور اس کے اپارچونٹیز اور چیلنجز پر پوری مکمل بحث کی اور ہمارے سامنے ایک لائحہ عمل بھی دیا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پہ اس کو ایک بہت کمپریہنسو، اردو میں کہوں تو جامع پالیسی سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسے پہلو ہیں جس پہ ہم امید کرتے تھے کہ اس کے اوپر بھی اس پالیسی میں جگہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کی ایک بڑی مثال میں دیتا ہوں کہ جو تعلیمی طور پہ پسماندہ طبقے ہیں یا جو تعلیمی طور پہ پسماندہ علاقے بھی ہیں، ان کے بارے میں اس تعلیمی پالیسی میں کوئی بہت زیادہ طور پہ نہیں کہا گیا ہے۔ اشارتاً بات کی گئی ہے، کنایتاً بات کی گئی ہے، لیکن واضح طور پہ، اور اگر موازنہ کریں 1986 کی پالیسی پہ تو اس میں ان تعلیمی پسماندہ طبقوں کو، کمیونٹیز کو، مائنورٹیز کے بارے میں بہت واضح پالیسی اسٹیٹمنٹ موجود تھے، تو یہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ باقی جو اور باتیں جنہوں نے کہا جامع ہیں، بہت سے پہلو اچھے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں اچھا ہے، اسکول کے بارے میں اچھا ہے، ووکیشنل اسکلز کے بارے میں اچھا ہے، اپنے ریسرچ کے بارے میں بہت اچھا انہوں نے مواقع دیے ہیں، تو اچھی باتیں اس میں موجود ہیں۔ اس پالیسی میں جو فوکس ہے اور میڈیول انڈیا نہیں ہے بلکہ اینشینٹ انڈیا ہے، پہلا چیلنج۔ جہاں زبانوں کی بات کی گئی ہے اس پالیسی میں، وہاں سے عربک غائب ہے، دوسرا چیلنج۔ یہ پالیسی مائنورٹیز کی بات کرتا ہے، اقلیتوں کی بات کرتا ہے، لیکن مدرسوں کی بات نہیں کرتا، یہ تیسرا چیلنج۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے لاگو ہونے کے بعد، ایکٹ بننے کے بعد آسام میں مدرسوں کو بند کر دیا گیا، تو ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ اور بھی بہت سارے پرابلمس ہمارے تعلیمی پالیسی میں ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی یونیفارم ایجوکیشنل پالیسی نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کہاں تک یونیفارمٹی لاتا ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی میں جن باتوں کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں، ان میں ایک بڑا اندیشہ اخلاقی اور تہذیبی خطروں کی پامالی سے متعلق ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی ایک ایسا کمپوزٹ کلچر ڈیولپ کرنا چاہتی ہے جس میں اخلاقی خطروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ طلبہ کو اس کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے والدین و سرپرست اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داران کو اس مسئلے کے حل کے لیے حساس ہونا پڑے گا اور اخلاقی تہذیبی خطروں کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ خدشہ ہے، اور جو اس تعلیمی پالیسی کے ذریعے ہم کو کا سامنا کرنا ہے، ہماری نقوش کو بالکل بھلانے کی یہ جو پالیسی ہے، اس کے لیے ہم کو اپنی تہذیب کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم کو خود پوری کرنا ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن یہ ذمہ داری لے لیں، نسل کی حفاظت اور تہذیب کی حفاظت، یہ دونوں جو ہے انسٹیٹیوشن یہ ذمہ داری لے لیں، اور ایک انسٹیٹیوشن ایک علاقے کے حالات کو بدل سکتا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ انسٹیٹیوشن کے ذریعے برائیاں ختم ہوں، معاشرے کی کمزوریاں، برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اداروں کے ذریعے یہ برائیوں کو دور کریں۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں خاص طور سے جو پری پرائمری ایجوکیشن کو شامل کیا گیا ہے، یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ بچے کا جو برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ بچے کے 2 سال سے لے کے 7 سال تک بہت ہی کروشل پیریڈ کا ہوتا ہے، اور اس پیریڈ میں جو بچے کی برین ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس برین کے اندر ہم جو بھی بیج ڈالنا چاہتے ہیں
وہ ہم اسی عمر میں کر سکتے ہیں، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو ابتدائی عمر تھی وہ بالکل نیگلیکٹ ہو رہی تھی۔ پلے اسکول کے نام پہ ایک پورا بازار گرم تھا، ایک پورا مارکیٹ تھا، جس میں بچوں کی جس طرح سے صحیح ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، کائنیستھیٹک ڈیولپمنٹ اینڈ افیکٹو ڈیولپمنٹ، سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ نہ ہو کر کے بلکہ بچوں کو ایک طوطے کی طرح سجا کر کے، بنا کر کے اور اسے ایک نمائش کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ تو ہمیں امید ہے کہ جب اسے مین اسٹریم میں ڈالا گیا ہے تو ضرور ان بچوں کی جو 3 سال سے لے کر کے اور 6 سال کی عمر تک کے بچے ہیں، ان کی مین اسٹریم میں آنے کی وجہ سے صحیح نشو و نما سائیکولوجیکلی اینڈ سائنٹیفکلی ان کی ہو جائے گی، ان کے اوپر بھی پوری توجہ دی جائے گی جیسے کہ دینی چاہیے۔ سیمینار میں شریک ماہرین نے تعلیمی پالیسی کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ تعلیمی پالیسی میں حکومت کی جانب سے کیے گئے دعووں کو عملی شکل دینے کے لیے درکار بجٹ کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے سماجی اور تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے بچوں کو نہ صرف پرائمری سطح کی بلکہ اعلیٰ تعلیم دلانے کی بھی اپیل کی گئی۔ سیمینار میں ناندیڑ شہر کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران شرکت کی۔